نے بتایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے DGISI کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقرری کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یکساں ہیں۔ یہ اس کے بعد یہ اس وقت ٹائم گزر چکا تھا جب یہ ٹویٹ آئی، اور اسٹاک ایکسچینج میں اس کے بعد بھی مندی کا رجحان رہا اور سوشل میڈیا پہ یہ فیک نیوز چلائی جاتی رہیں۔ چودھری صاحب، یہ تو بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ میں تو پہلے کل ہی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو وائنڈ اپ کر دیں جلد از جلد، کیونکہ اس کا ملک کو اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ ویل پلیس سورسز باخبر یا جن کے ذمہ داری ہے اس سارے سلسلے میں کسی نہ کسی سطح پر، میری شام کو ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اس صورتحال میں ہاتھی گزر چکا ہے، صرف دم باقی ہے۔ مطلب اب دم جو ہے ہاتھی کو واپس نہیں لا سکتی، تو اس دی چیپٹر از کلوزڈ۔ کسی وقت بھی آپ یعنی نوٹیفیکیشنوں کا پراپر جو اجراء کے بعد یعنی عام ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی اس میں ابہام نہیں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی نوٹیفیکیشن جلد از جلد کریں، انہوں نے کہا پروسیس از آن۔ یہ ہے میرے پاس مصدقہ، اطلاع کہہ لیں، خبر کہہ لیں، رپورٹ کہہ لیں، اور میں اس کو یہ یقین کرتا ہوں۔ وزارت دفاع نے بھی چوہدری صاحب اس خبر کی تصدیق کی ہے، یعنی کہ اس عمل کی تصدیق کی ہے کہ اب بال جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کے کورٹ میں ہے، اب معاملہ وزیر اعظم آفس میں ہے اور ہماری طرف سے معاملہ جا چکا ہے۔ تو یہ تھی اطلاعات، اور اسی وجہ سے یہ کنفیوژن آج بھی جاری رہی، اور اپوزیشن خاص طور پہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آگے جو ہے مریم صفدر صاحبہ کی آج ہیئرنگ تھی، اس میں بھی یہ چیز آئی۔ ہاتھی نکل گیا ہے، دم رہ گئی، میں نے کہا۔ تو چوہدری صاحب یہ دم کا خیال کریں، دم اکڑی نہ جائے، اس لیے ضروری ہے۔ میرا نہیں خیال ایسے ہوتا نہیں ہے۔ نہیں ہوتا تو نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کام اگر 2 دن میں ہونا ہے تو وہ 1 دن میں بھی ہو سکتا تھا، اس کو جلد کر دینا چاہیے، یہ ہے مسئلہ۔ تو آپ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں؟ مریم صفدر صاحبہ کا ذرا ہمارا تو اس نام پر یہ اتفاق نہیں ہو رہا، تو ہم نے آگے کیا چلنا ہے؟ نہیں، آپ ان کا اصل میں کنفیوژن ان کی اپنی پیدا کردہ ہے، تو ذرا سنائیے ویری شارٹ۔ جس شخص نے میری بیل کینسل کرنے کی نیب میں جو درخواست لکھی ہے، وہ ہمدرد کون ہے میرا نیب میں، کس عقل مند نے وہ درخواست لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ایسے عدالت میں آتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، یہ کھاتی ہیں، یہ پیتی ہیں، ایسے سلام کرتی ہیں، یہ بات کرتی ہیں۔ ہم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے۔ نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ یہ جیسا صاحب آپ کو پتہ ہے مریم صفدر صاحبہ معاملے کو کہاں سے کہاں جوڑنا چاہ رہی تھیں؟ وہ تو جوڑ رہی ہیں کہ یہ جو 1 ہفتے سے ڈیلے آف فارمل نوٹیفیکیشن ہے، اپائنٹمنٹ آف سرٹن انڈیویجول، تو اس کے اوپر چلی گئی ہے، اور لڑائی ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو گیا، آگے جا کے اور بھی انہوں نے کافی الزامات لگایا ہے۔ ہاں، وہ کافی ذکر کیا ہے۔ شارٹ آپ چوہدری صاحب دوبارہ سنیں۔ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ سیاسی شہید بننے کی کوشش مت کریں، ہم سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، آپ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں، آپ نواز شریف صاحب جیسا نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں اور تاریخ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھیں، دوبارہ سن لیں غور سے۔ کیا قوم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے. آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے. نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا, اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا. اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری, یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. جی چوہدری صاحب, نواز شریف کی تقلید میں کوئی یہ کہہ رہی ہے کہ بھی ان کی کارکردگی کچھ نہیں, ہاں جی. اور اب اس سچویشن سے جان چھڑانے کے لیے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اور استعفیٰ دے دیں کہ جی مقتدر حلقے مجھے کام نہیں کرنے دے رہے, جو نواز شریف نے اپنا بنایا تھا اور جس حشر کو پہنچے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, پھرتے ہیں میر خار, کوئی پوچھتا نہیں. بالکل یہی بات ہے. تو وہ غالباً اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی تھیں, اور اس کا جواب ان کے اشاروں پر نہ جائیں. عمران خان جو ہیں وہ جو ہیں ان کی جو کمیاں کوتاہیاں وہ اپنی جگہ, لیکن ان کو نواز شریف بننے کا ان کا تو اگر وہ اف یو ریکال ان ون آف آور میٹنگ میں نے کہا کہ لوگ ابھی بھی عمران خان وزیر اعظم کو نواز زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں کہیں بہتر سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں تو ان سے اپنا کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہتا. بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پرابلمز ہیں, اور ہم کسی کے یہاں وہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ کسی کو ڈیفینڈ کریں, یا ہر ایک نے اپنے جواب صرف تو صاحب ایک بات ہے, جانا. ایک بات میں کہوں گا کیونکہ کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے, اور ابھی بھی جو اس وقت پبلک میں جائیں اور تینوں چلے جائیں تو تینوں میں سے زیادہ کو اگر انتخاب کرنا پڑے گا تو وہ اچھے برے کا, تو پہلا نمبر ابھی بھی جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اس میں وزیر اعظم عمران خان کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے جو طریقہ کار فتح حاصل کرنے کے لیے, کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے جو اپنے کرکٹ کے کیریئر میں رکھا تھا, صرف وہی اسٹریٹجی یہاں پہ لے آئیں, اور جو ورلڈ کپ جیتا تھا وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے لیے کرکٹ کا اکلوتا ورلڈ کپ, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان اس وقت کپتان تھے, اور ان کے ساتھ 10 کھلاڑی اور تھے گراؤنڈ میں, اور مزید اگر دیکھیں پورا اسکواڈ جو تھا وہ 16 کھلاڑیوں پہ مشتمل تھا. تو جب بھی کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ کسی ایک پلیئر کی وجہ سے آپ کو ورلڈ کپ نہیں ملا تھا, وہ پورے کے پورے 11 کھلاڑیوں کی تگ و دو کی وجہ سے, اور ان 11 کھلاڑیوں کی جو تربیت کرنے والے تھے, ٹریننگ دینے والے تھے, ان کو تیار کرنے والے تھے, ان کی فٹنس کے لیے وہ پیچھے ایک اور ٹیم تھی. تو اس طریقے سے کوئی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. سولو فلائٹ سے نہ آپ نے ورلڈ کپ جیتا تھا, اور نہ ہی سولو فلائٹ سے آپ سیاست کے میدان میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب چوہدری صاحب اسٹیٹ افیئرز چلانے ہوں, ریاستی امور نمٹانے ہوں, اور ریاست بھی کون سی ہے, پاکستان جیسی ریاست جس پہ اندرون ملک تو دشمن ہیں ہی ہیں, بیرون ملک دشمنوں کی ایک یلغار ہے جو ہر وقت آپ کو طاق میں بیٹھی رہتی ہے. تو یہ اسٹریٹجی وزیر اعظم عمران خان کو یہاں کیا رکاوٹ پیدا کر رہی ہے کہ ایک اجتماعی شعور, اجتماعی کلیکٹیوزم جسے کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا؟ اجتماعی فیصلہ سازی کا عمل ہو اور مشاورت کا عمل ہو, اور پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں, اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں, اور کچھ سیزنڈ قسم کے لوگ اپنے ساتھ رکھیں جو سیاست کے رموز و اوقاف بھی سمجھتے ہوں, اور پبلک میں کیا چل رہا ہے اس پل سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کریں, نہ کہ صرف جو رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوتے ہیں صرف ان کی خبروں پہ اکتفا کیا جائے اور مخالفین کو موقع دیا جائے. چوہدری صاحب, صابر شاکر صاحب, معاف کرنا, جو آپ کی اور ہماری 10-12 دن پہلے, اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے نہیں یاد, کافی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی ایئر وائی اور جی ہاں وزیر اعظم پاکستان, جہاں وزیر خزانہ شوکت فیاض ترین, جی ہاں وزیر پیٹرولیم حماد اظہر صاحب بھی تھے, خسرو بختیار بھی تھے, فواد چوہدری صاحب بھی تھے, فروخ حبیب بھی تھے, گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے, رضا باکر, جی ہاں بالکل, اور بھی تھے, شہباز گل تھے, جی ہاں فواد چودھری تھے, جی ہاں یہ سارے لوگ تھے وہاں.
تو آپ نے وہاں کیونکہ یہ تھی گفتگو ساری آف دی ریکارڈ یا پرائیویٹ جی ہاں تو ہم نے پھر ڈسکس نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب بھی صحافی اور سیاسی حکومت کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو لا محالہ ملکی معاملات، اقتصادی صورتحال، سیاسی صورتحال، میڈیا صورتحال وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے وہاں سے کیا نتیجہ نکالا؟ کوئی آپ کو انڈیکیشن ہوئی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں 3 سال ہم جو نکال گئے ہیں یہ اپنی جگہ ہے، ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو انٹو دس ڈائریکشن، اور یہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز وہاں آپ کو نظر آئی، یا وہاں صرف اپنے دفاعی یعنی کہ وہ بھی ٹھیک کیا ہے اور وہ بھی ٹھیک کیا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم ہی ٹھیک ہے، یہ تاثر ملا آپ کو؟ میں آپ سے بالکل فرینکلی آل پیپل آل اوور دی کنٹری اینڈ ابراڈ لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ براہ راست وزیر اعظم کی گفتگو سن کے آئے ہوئے ہیں تو آپ بتائیں لوگوں کو کہ کیا فریم آف مائنڈ ہے ان کا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔